اخبار میں خبر آئی 20 گردہ چاہیے، معقول معاوضہ ملے گا. گردہ کس نے بنایا؟ اللہ. وہ لوگ ایک بیچ دیتے ہیں 10 لاکھ کا بک جاتا ہے. ایک گردے پہ اپنا کام کر رہا ہے، دوسرے کا بھی فائدہ ہو گیا. بنائے کس نے؟ چلائے کس نے؟ خون کون صاف کر رہا ہے روزانہ؟ اللہ. پوچھو ڈائلسس والوں سے. کبھی فیس مانگی اللہ جل شانہ نے کہ ڈیلی خون صاف ہو رہا ہے بغیر کسی تکلیف کے؟ پوچھو ڈائلسس والوں سے. آج کل بہت کیسز ہیں کہ دن بھر وہ اسٹیبل نہیں ہوتے، پتہ نہیں کتنی فیس ہے. اللہ معاف فرمائے. دل کا دھڑکنا، فرمائے نعمت ہے اللہ پاک کی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ آنکھ کی نعمت سے، یہ کان کی نعمت سے، دل سے سوال ہوگا کیا کیا اس کا. صبح سے لے کے شام تک بولے اللہ کو نہیں بولا. کہتے مولوی صاحب آپ کو کوئی اور کام ہی نہیں آتا، اتنے مصروف لوگ ہیں ہم. دنیا کی باتیں زبان اس لیے عطا فرمائی اللہ جل شانہ نے. یہ میرا آپ کا بیٹھنا اس بات پہ غور کرنے کے لیے کہ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا رخ کدھر ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اعلان کیا کہ فلانا چلا گیا، جنازہ ہوگا. اعلان والا بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سننے والا بھی پڑھتا ہے کہ پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، اس پہ غور کرنے کی چیز ہے. کیا مطلب ہے؟ سب کو آتا ہے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف. بھائی یہ چلا گیا، تم تیاری کر لو جانے سے پہلے. اسکول جانے والا محسوس ہوتا کہ اسکول جا رہا ہے، لباس سے معلوم ہو جاتا ہے. شادی پہ جانے والا محسوس ہوتا کہ شادی پہ جانے والا ہے. اللہ کے پاس جانے والا محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ کے پاس جانے والا. غور کریں آپ بات کے اوپر. ہے ایک احساس کہ اللہ کی طرف جانے والا یہ انسان. ایک ایک چیز اللہ کو معلوم ہے. اللہ جل شانہ اتنے کریم ہے. ابھی قسمیں کھائی ہیں مولوی صاحب نے اللہ کی طرف سے. ولا ریبن، قسم اللہ کس کی کھا رہے ہیں؟ گھوڑے کی، اس کی ٹاپوں کی، اس کی چنگاریاں نکلنے کی. اتنا وفادار ہے، جو مجازی مالک ہے اس نے چارہ کھلایا، دیکھ رہا ہے گھوڑا، آنکھیں اس کی کہ کٹ رہے ہیں میرے ساتھ کے گھوڑے جنگ کے میدان میں. اس نے کھینچی لگام اور چھال مار دی. اس نے کیا فرمایا انسان کا؟ ان انسان لربہ لکنود. یہ انسان نہ شکرا ہے اللہ کا. نعمت کھا کے ڈکار ماری، پرواہ نہیں کی، جو کھانے کی دعا بھی نہیں بھولی، شروع کرنے کی دعا بھی بھول گیا. گھوڑے کے بارے میں کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 5 تو تھی نا قاری صاحب. اس کے بعد فرما رہے کہ گھوڑا تو اتنا وفادار ہے. اپنے مجازی پیدا تو گھوڑے کو اللہ نے کیا، آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس کو، ٹانگیں دوڑنے والی اللہ نے دی ہے. تھوڑا چارہ کھلا دے، وہ بھی نہ کھلا تو وہ چر لے گا. اس کے کہنے کے اوپر وہ بے فکر ہو کے آج اپنے ٹانگیں کٹوا رہا ہے. اور ان انسان یہ اشرف المخلوقات ہے. لربہ لکنود، یہ بہت ناشکرا ہے کہ نہیں؟ 5 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہیں، ایک بھی اللہ کو نہیں چاہیے. کس کے فائدے کے لیے؟ کتنے آ رہے کتنے نہیں آ رہے. چھوٹا سا. اور وہ جنت میں اب ابھی لکھا میں نے بچوں سے کہا پڑھ کے دعا بتاؤ، وضو کے بعد کی دعا. اتنا جنت میں جانا اللہ نے آسان کیا ہے، ہم جانا نہیں چاہتے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آدمی فجر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کی اور موت کے درمیان میں، اس کی جنت کے درمیان کیا رکاوٹ ہے؟ موت رکاوٹ ہے. گویا زندہ جنت میں جا نہیں سکتا. ادھر موت، ادھر جنت میں. نماز مشکل ہے، آیت الکرسی مشکل ہے. مطلب حدیث کا مفہوم سمجھے نا کہ اس کے جنت میں کیا رکاوٹ ہے؟ موت. زندہ تو جا نہیں سکتا، موت آتے ہی جنت میں. اب نہ پڑھے، اس کو جنت کا کوئی طلب ہی نہیں ہے. اللہ پہ طلبوں کو نہیں دیتے. فرمایا وضو کیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جنت کے 8 دروازے کھل گئے. جس سے چاہے داخل ہو. کھل جائیں گے نہیں، کھل گئے. اللہ دروازے کھول رہے ہیں، اپنے پیارے حبیب کی زبان سے بات بتا رہے ہیں. اب وہ وضو کرنے کے لیے نہ آئے اور یہ دعا نہ پڑھے
اس کو تو جنت کی کوئی شوق ہی نہیں، طلب ہی نہیں. اتنا آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کر رہے میں اور آپ ہمارے مسلمان بھائی؟ کسی نے سوچا؟ امر بالمعروف ہم نے پڑھا اسلامیات میں، پڑھانے والے نے پڑھا تنخواہ کے لیے، ہم نے پڑھا نمبروں کے لیے، بس ختم. پڑھنے والا نے کہا کہ بیٹا یہ امر بالمعروف ہے، تم اپنے دوست کو نیکی کی دعوت دو، اس کو خیر کی بات بتا دو، یہ امر بالمعروف ہو جائے گا. اسی کے لیے اس امت کا اعزاز ہے، اللہ نے پیدا کیا. اگلی کلاس میں استاد پوچھ لے کہ بیٹا کسی نے امر بالمعروف کیا تھا؟ ہاں جی سر میں نے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ میرا دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو میں نے کہا نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھ لی. واہ واہ واہ. تو بچے سارے عادت بن جائے گی دوسروں کہنے کی. اس کو ایسے تربیت کرنا. اس وقت میرا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے. جو بڑا ادارہ ہے ہائر ایجوکیشن کا، اس بات کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ تعلیم ہو گئی ہے، تربیت ختم ہو گئی، کوئی تربیت نہیں. دفعہ پیسے برباد ہو کے لوگ نکل رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے. تعلیم تو ہے، تربیت نہیں. ہاں بیٹا کسی نے کیا تھا، کیا تھا کسی نے گناہ سے روکا تھا کسی کو؟ ہاں استاد جی میں نے روکا تھا، دوست میرا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو منع کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. واہ واہ ماشاء اللہ. تو بچوں میں امر بالمعروف آ جائے گا، خیر کی بات آ جائے گی. آج استاد نے صبح یاد کرایا کہ کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وبارکۃ اللہ، جا کے اماں کو بتایا، کلاس میں دوست کو بتایا، ادھر محلے دار کو بتایا، میچ کھیلنے کرکٹ کا دوستوں کو بتایا. تو چند دنوں میں سارے محلے میں کھانے کی دعا سب کو یاد ہو جائے گی. آج استاد نے کہا کہ مسجد میں کہ وضو کے ہاں بتا رہے تھے نا، آج صبح کے بارے بتا رہے تھے کہ جمعہ کے جب آپ چندہ کٹا سب کے فرائض بتا رہے تھے نا. جب چندہ کٹا ہو رہا تھا کہ لوگ مشغول ہو جائے غسل کے فرائض. جا کے بتاؤ بیوی کی شادی سنات، بچے کو بتاؤ، دوست کو بتاؤ، بھائی کو بتاؤ، کلاس والوں کو بتاؤ، ٹیم کو کھیلنے والے کو بتاؤ. مدینہ منورہ میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. مکہ مکرمہ میں سارے امی تھے. جو آج صبح کو اتری ہے شام تک پورے مدینہ مشہور ہو گئے، سب کو پتا کہ آج کیا اترا. کچھ اسپیکر پہ اعلان کرتے تھے اللہ کے فلاں حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت آئی، کیا خیال ہے؟ جس نے سنا آگے سنائی، آگے سنائی، آگے سنائی. تبلیغ کا یہ موضوع ہے کہ ہم سارے اس کے اوپر آ جائیں. جو خیر کی بات سنیں اس کو ختم نبوت کی وجہ سے جو اعزاز ہے کہ تم ساری امتوں سے بہتر ہو، کنتم خیر امت، سارا جمعہ کا بیان اسی بات پہ ہو رہا تھا کہ تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کی باتوں کو پھیلاتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو. تو 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ امتیں، ہمارے نبی سارے نبیاں کے سردار، اور یہ امت ساری امتوں سے. اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تو ساری امتوں سے افضل ہو، بہتر ہو. اور کام کیا ہے کہ تم خیر کی بات کر لو. ایک بات سنی ہے اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں، بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی آتی آگے پہنچا دو. آج کوئی بات سنی آگے پہنچا دو، حق ادا ہو جائے گا. دعائیں ہیں میرے حبیب کی، خوش خرم رہے میرا امتی، جس نے میری بات کو سنا اس کو محفوظ کیا، آگے پہنچا دیا. اتنی خوشخبریاں، اتنی دعائیں برکت کی، کس کی؟ اللہ کے محبوب کی. پھر بھی ہمیں پریشانی ہے، دعائیں دینے والے دعائیں دے رہے ہیں، دعا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں نے کل سنا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم کا عمل ہوتا ہے گھر میں بھی ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ 8-9 سال کی عمر کا ہوگا، بڑا سنجیدہ ہے، نماز میں کوئی آگے چھیڑ چھاڑ نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ تعلیم میں بیٹھنا، توجہ کے ساتھ. تعلیم حدیث آئی تو اللہ کے نبی تشریف لگے. ام ہانی ایک صحابی ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، اس کے گھر میں آپ تشریف لگے، آپ کو تشریف لگے. آج کے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وظیفہ بتا دیں آسان سا ہو، دیکھو ہمارے لیے آسان سا ہو تاکہ میں بیٹھے بیٹھے کیا لیا کروں. ارشاد فرمایا کہ تم سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. کتنی مشقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. پڑھو 100 دفعہ الحمدللہ، 100 گھوڑے سامان سمیت جہاد کے لیے وقف کرنے کا ثواب. پڑھو 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 اونٹ قربان کیے، اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، ثواب.
میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے آسان سے بتا دیں وظیفہ، بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں، مشکل ہے۔ بچہ سن رہا تھا، نظر میں سے دور سالوں عشاء کی نماز میں بنے کا بیٹا چلو گھر دور اندھیرا ہوتا ہے۔ کہتا ابا جی میں 100 گھوڑے وہ 100 غلام آزاد کر لوں اور 100 گھوڑے جہاد میں وقف کر دوں اور 100 اونٹ قربان کر لوں، پھر چلتا ہوں۔ ابا کچھ سمجھ تو آئی نہیں، کھڑا ہو گیا کہ بولیے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے پورا کر لیا 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے۔ کہتا ابا چلے۔ ابا جی نے پوچھا بیٹا تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے نکال میں بیٹھا ہوں تعلیم میں، تو میں نے حدیث میں میں نے کہا میں عمل پورا کر میں عمل یہ اس نے خوش ہو کے بتایا کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا۔ خیر کی بات ہے، سبحان اللہ کہا، درس لگ گیا جنت کے اندر اتنا بڑا کہ گھوڑا دوڑے اس کے نیچے سائے میں 100 سال تک سایہ ختم نہ ہو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا ہے کون ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کما لے۔ آج کے حضور سے بڑا مشکل ہے، اتنی احد پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ مدینے میں جہاں پھر آپ کو نظر آئے گا اس کا پہاڑ، اس لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ثواب الحمدللہ کا احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ثواب اللہ کا احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔